رمضان المبارک کے مقدس میں حکومت ہر بار اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی اور سستے بازاروں کے نکات کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن در حقیقت میں حکومتی دعووں کے برعکس روزمرہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ حکومتی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں عوام ایک طرف بے روزگاری اور دوسری طرف مہنگائی کی وجہ سے روتے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے اشیاء خورنوش کی تمام اشیاء اب ہماری قوت خرید سے بالکل باہر ہو چکی ہے۔ اب ہم حیران ہیں کہ ہم کیا کریں، ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف روزہ ہے۔ صوبے کی دوسرے بڑے آبادی رکھنے والے شہر چمن میں پرائز کنٹرول کمیٹی کا نام تو موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹی کے اہلکاروں کے نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے آمد سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں کچھ یوں ریکارڈ کیے گئے ہیں: ٹماٹر پہلے 40 اب 70 روپے، پیاز پہلے 20 اب 30 روپے، آلو 20 اب 35 روپے، پکوڑے 120 اب 180 روپے کلو ریکارڈ کی گئی۔ چھوٹا گوشت 500 روپے، بڑا گوشت 300 روپے، مرغی کا گوشت 260 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جو کہ غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ اور حکومت نے جو وعدے سبزی یا گوشت یا اپنے نرخ کے کنٹرول کے وعدے جو کیا ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، اس سے بدتر اور ہو گیا ہے۔ عوام کا کہنا گرام فروشوں کے خلاف اگر حکومتی خاموشی اسی طرح جاری رہی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں جاری کمر توڑ مہنگائی کو روکنا انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے، لیکن تاحال گرام فروشوں کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی عمل میں نہ لانا حکومت کے لیے ایک سوال نشان ہے۔ کیمرامین عبدالمنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔ وادی بولان کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرسبز و شاداب پہاڑوں کی سرزمین صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ماہ رمضان کے موقع پر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ دوسری جانب اسپتالوں میں لوڈ شیڈنگ کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ بالکل اس کے لیے کوئی الگ انتظام کیا جائے، خاص کر جو ہاسپٹلز ہیں، اساس ادارے ہیں، مریض تڑپ رہے ہیں، کوئی آپریشن ہوا ہے، کوئی اور مصیبت میں مبتلا ہے، تو ہو سکتا ہے جی اس کے لیے الگ انتظام بھی ہو سکتا ہے جہاں لوڈ شیڈنگ کا کوئی نہ ہو، اور اس کے سوا علاوہ اگر واقعی اس طرح ہے کوئی مسئلہ تو متبادل بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ لوگ کرتے ہیں پرائیویٹ طور پہ، ہر جگہ پہ جنریٹر بھی چل رہے ہیں، دوسرے متبادل انتظام بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اسپتالوں میں لوڈ شیڈنگ کے دوران بجلی کا متبادل نظام نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو گرمی اور حبس سے بچاؤ کے لیے وارڈوں سے نکال کر باہر نگہداشت کی جاتی ہے۔ یہاں پہ بڑی سخت گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے ہمارے سارے مریض باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندر، کیونکہ بڑا سخت حبس ہوتا ہے، حبس کی وجہ سے اندر بیٹھ نہیں سکتے، لہٰذا کچھ کوشش وابڈہ سے کچھ کہنا چاہیے کہ یہ ہماری التجا سنیں کہ ہمارے مریض 12 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، 12 گھنٹے نہیں ہوتے، باہر بدبو ہے اور گندگی کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے، بس 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ادھر، 18 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، 18 گھنٹے، لہٰذا مہربانی کی جائے، انہیں وابڈہ والوں سے التجا ہے کہ ہم غریبوں پر کو رحم کیا جائے۔ اسپتال میں موجود میڈیکل آفیسر گوہر زمان کا کہنا ہے کہ اسپتال کے لیے ایک فیڈر ہونا چاہیے، بجلی کے بغیر جنریٹر کے ذریعے آپریشن ممکن نہیں۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہمارے لیے کریٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر آپریشن کے دوران میں لائٹ چلی جاتی ہے تو اس کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، ساتھ میں جنریٹر کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو دوبارہ پھر سٹارٹ کرنا، مسئلے کو آگے بڑھانا، اس کے لیے میں اپنے طور پہ ہم نے جو یہاں پہ ڈی خان ہاسپٹل میں کافی دنوں سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ یہاں پہ الگ ایک دوسرا لائن لگا رہے ہیں جو کہ سٹی سے آئے گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کینٹ اور سٹی کے دونوں کے چینج اوور لگا دیا جائے گا، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ساتھ میں حل ہو جائے گا۔ حکومتی اعلی حکام کو چاہیے کہ اسپتالوں میں لوڈ شیڈنگ کے دوران متبادل نظام اپنائے۔ امان اللہ مروت، دنیا نیوز، ٹانگ۔ نوشہر و فیروز کے قریب ایس ایم بچاؤ بند میں سوراخ سے پانی رسنے لگا، جبکہ مقامی زمینداروں کی جانب کچے کی طرف بنائے گئے واٹر کورس ایس ایم بند کے لیے خطرہ بن گئے۔ پرانا جتوئی اور فرید دیرو پولیس اسٹیشن کے قریب دریائے سندھ کے ایس ایم بند سے کراس کرنے والے واٹر کورس ٹوٹنے کی وجہ سے سیلابی ریلا پکے کی طرف بڑھنے لگا ہے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ تاہم علاقے کے سینکڑوں افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت واٹر کورس کے سوراخ بند کیے۔
पेशावर के नवाही इलाके दादुजई में बिजली की नारवा लोड शेडिंग और आंख मचोली पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मेन शाहराह शाह आलम पुल को सुबह 6 बजे ब्लॉक किया। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि वफद इंतजामिया की जानिब से 4 सद्दा रोड, दादुजई, तख्ताबाद, नागुमान और दीगर इलाकों में बिजली की नारवा लोड शेडिंग और आंख मचोली की वजह से उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। इफ्तारी और सहरी के औकात में भी लोड शेडिंग की जा रही है। मुजाहिरीन ने 5 घंटे तक सड़क को ब्लॉक रखा, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। बाद अज़ा मुजाहिरीन खुद मुंतशिर हो गए। नाज़रीन, ये थी एक नज़र सुबह खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली खबरों और रिपोर्ट्स पर। अब आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन पंजाब की जानिब और देखते हैं सूबे की अहम खबरें और रिपोर्ट्स। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन में, जहाँ 64वें यौम आज़ादी की तकरीब इंतहाई सादगी के साथ TM में मंडी बहाउद्दीन में मुनक्किद की गई। यौम आज़ादी की तकरीब का आगाज़ सायरन बजाकर किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन दार अली खटक ने परचम कुशाई की और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के इस मौका पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और यकजहती समेत सलाह में फंसे हुए मुसीबत ज़दा मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ की गई। मंडी बहाउद्दीन के अलावा तहसील मलकवाल और तहसील फालिया में भी यौम आज़ादी की तकरीब इंतहाई सादगी के साथ मुनक्किद की गई। यौम आज़ादी की मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात में इस बात का अहद किया गया कि मुल्क के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा और तमाम पाकिस्तानी इस मुश्किल घड़ी में एक जिंदा कौम बनकर वक़्त का मुकाबला करेंगे। यौम आज़ादी के मौका पर शहरियों का कहना था कि मुल्क तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है और वो इस अज़ियत के लम्हात में अपने दीगर पाकिस्तानी भाइयों के बगैर जश्न आज़ादी नहीं मना सकते। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मंडी बहाउद्दीन के 150 देहात दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब के सलाबी रेला से मुतासर हुए, जहाँ अभी तक इमदादी सामान नहीं पहुँचाया जा सका है। यौम आज़ादी के मौका पर आइए अहद करें कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए मुसीबत ज़दा आवाम की मदद के लिए अपने तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ मंजर सज्जाद, दुनिया न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। सेवन शरीफ के करीब बंद टूटने की वजह से सेवन के हिफाजती बंद पर दबाव बढ़ गया है। पानी बंद से टकराने की वजह से खस्ताहाल बंद में कई जगह गड़े पड़ गए, जिससे सेवन शहर को शदीद खतरा लाहक हो गया है। कई हसास जगहों पर पानी मजीद शिगाफ डाल रहा है। शहरी अपनी मदद आप के तहत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इरिगेशन और रेवेन्यू इंतजामिया सूरत हाल से बेपरवाह है। इस वक्त सेवन से 9 लाख क्यूसेक पानी का इखराज हो रहा है। महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों में जानवरों के लिए खुराक की मद में 17,000 किलोग्राम खुराक तकसीम की जा चुकी है, जबकि कई इलाकों में मोबाइल टीमें मौजूद हैं, लेकिन मवासलाती राब्ते न होने की वजह से इन नुकसानात में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमा लाइव स्टॉक की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 5,235.523 रुपए का नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को माल मवेशियों की मद में उठाना पड़ा। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक सैलाब से 3,66,926 घरेलू जबकि 1,85,890 कमर्शियल पोल्ट्री सैलाब की नजर हो चुकी हैं। इसी तरह 15,352 भेड़ें सैलाब की नजर हो चुकी हैं, जबकि 48,567 भेड़ें सैलाब से मुतासर हो चुकी हैं। इसी तरह लाइव स्टॉक को दी जाने वाली खुराक भी सैलाब की नजर हो चुकी है, जिसका अंदाजा अब तक 5,235.0523 लगाया गया है और इस पर सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों में लाइव स्टॉक की टीमें काम कर रही हैं और जमींदारों से उनके नुकसानात का जायजा लेकर पूरी रिपोर्ट मुरतब करेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे सियालकोट में 2 सगे भाइयों की हलाकत पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई।